سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ قطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یسوع مسیح کی صلیبی موت کو رد کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن مسیحوں کا ایمان اور دوسرے لوگوں کے ایمان میں فرق ہے۔ لہذا ہماری قربانی، ہماری مخلصی، ہماری رہائی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی۔ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ان کو سونا گفٹ دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ اور جب یسوع مسیح مصلوب کیے جا رہے تھے تو ان کی صلیب کے اوپر ایک کتبہ لگایا گیا جو 3 زبانوں کے اندر لکھا گیا تھا، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبان میں لکھا گیا یہ کتبہ کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ لہذا یسوع مسیح اس جہان کا ہی بادشاہ نہیں بلکہ وہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اب میں آپ کی توجہ کو ان ڈاکوؤں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو ڈاکو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ 2 ڈاکو یسوع مسیح کے ایک دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا کیا گفتگو ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 39ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ مگر دوسرے نے اسے چھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خوبصورت پوائنٹ دینا چاہتا ہوں۔ دونوں ڈاکوؤں کی جو گفتگو ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ ایک ہے، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ ان کی سوچ، پہلا ڈاکو جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ منفی سوچ ہے، اس کا جو انداز بیان ہے وہ منفی ہے۔ دوسرا ڈاکو جو ہے اس کا جو انداز بیان ہے وہ پازیٹیو انداز بیان ہے۔ پہلا ڈاکو کہتا ہے، کیا تو مسیح نہیں؟ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ آج چرچز کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خدا کے کلام کو، اس کی آواز کو رسیو کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بابرکت بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کا دھیان دنیا داری کی طرف لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکو جو تھا اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اپنے مثبت انداز بیان سے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی زندگی میں داخل نہ ہو سکا۔ ان دونوں ڈاکوؤں کی جو اپروچ ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ بعض اوقات ہمارا طنزیہ بیان ہمیں یسوع سے دور کر دیتا ہے، اور بعض بات ہماری ہم جو حمل طریقے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا مسیحوں کو اپنی زبان پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ پہلا جو ڈاکو تھا اس کے ساتھ یسوع مسیح ڈائریکٹ نہیں ہوا، لیکن جو دوسرا ڈاکو تھا اس کے ساتھ یسوع مسیح ڈائریکٹ ہوا، اور اس نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پہلے ہم نے ان دونوں ڈاکوؤں کا جو موازنہ کیا وہ تھا پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹ، لیکن اب ہم ان ڈاکوؤں کا دوسرا موازنہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلا ڈاکو جو دھیان کرتا ہے، اس کا خیال جو ہے وہ اپنی
حالات کی طرف ہے، اپنی مشکلات کی طرف دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے. اس کا خیال ہے کہ میں جس مصیبت سے گزر رہا ہوں، جس پریشانی سے گزر رہا ہوں، میں اس مشکل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. لیکن دوسرے ڈاکو کا جو دھیان ہے وہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں، وہ گناہ معاف کرنے والے کی طرف دیکھتا ہے. لہذا اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو ہم کبھی یسوع مسیح کے ساتھ ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن جب ہم گناہ معاف کرنے والے کی طرف دیکھیں گے تو ہم فردوس میں داخل ہو جائیں گے. اس کلمے کی جو مرکزی آیت ہے 43ویں آیت، اس پر غور کریں گے. اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج کا جو لفظ ہے بائبل مقدس کے اندر یہ بہت ہی خاص لفظ ہے. آج کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتوں نے بشارت دی، فرشتوں نے خوشخبری دی چرواہوں کو کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا. اور جب یسوع مسیح نے یسایا نبی کا صحیفہ پڑھا ہیکل کے اندر تو یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا. اور جب یسوع مسیح منادی کے لیے جا رہے تھے تو یسوع مسیح کے آگے اور پیچھے بھیڑ تھی، اور بھیڑ کی وجہ سے ایک پست کا شخص، زکئی نامی شخص کا ذکر ہے. تو وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ مشتاق تھا یسوع کو دیکھنے کا، اور بھیڑ کے سبب سے وہ یسوع کو دیکھ نہ سکا. اور جب وہ اس درخت پر چڑھ گیا اور یسوع کا دیدار حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جب یسوع مسیح کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا تو یسوع مسیح نے جب اوپر دیکھا تو اس نے کہا، اے زکئی نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے. اور جب یسوع مسیح اس گھر کے اندر تھے تو یسوع مسیح نے کہا، آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے. آج جو لفظ ہے آج کے اس کلام کے اندر یہ بہت خاص لفظ ہے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کو مذاق کرتے ہیں، جو یسوع مسیح پر طنز کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کی صلیبی موت کو رد کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کو ٹھیک سمجھتے ہیں. آج میں وننگ سول منسٹری چرچ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے بتا دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو یسوع مسیح کو مذاق کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کو ٹھیک سمجھتے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے فردوس کے دروازے بند ہو چکے ہیں. کیونکہ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات کوئی پاسٹر نہیں کہتا، یہ بات کوئی چرچ نہیں کہتا، یہ بات کوئی منسٹری نہیں کہتی، یہ بات کوئی ایلڈر نہیں کہتا، یہ بات کوئی ڈیکن نہیں کہتا. یہ بات زندہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس ڈاکو نے یسوع مسیح کا مذاق اڑایا اس کے لیے فردوس کے دروازے بند ہو چکے ہیں. فردوس کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا آخری پوائنٹ ہے. فردوس کیا ہے؟ فردوس فارسی زبان کا لفظ ہے. یہی لفظ پرانے عہد نامے کے اندر باغ عدن استعمال ہوا، اور نئے عہد نامے کے اندر یہی لفظ فردوس استعمال ہوا. وہ گناہگار جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے فردوس کے دروازے کھلے رہیں گے. وہ گناہگار جو یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا، وہ گناہگار فردوس میں داخل ہوتے رہیں گے. لیکن جو باغ عدن ہے،
باغ عدن کے اندر ایک شخص تھا جو ایماندار اور راست باز شخص تھا. وہ باغ عدن سے نکالا گیا گناہ کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے. ذرا غور کریں اس بات پر میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کلمہ دوسرا ہے لیکن فردوس اور آدم وہ کہاں سے آ گیا؟ ذرا دھیان کریں اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ایماندار شخص نکالا گیا باغ عدن سے اور گناہگاروں کی نمائندگی کرتا ہے, اور وہ نمائندہ بن گیا گناہگاروں کا, جو آج ہماری شریعت کے اندر ہے. اس کا دوسرا پہلو دیکھیے. ایک گناہگار, ایک ڈاکو, ایک بدکار شخص پھر اسی فردوس میں داخل ہو رہا ہے یسوع مسیح کے سبب سے. وہ فردوس سے نکالا گیا نافرمانی کے سبب سے, پھر دوسرا گناہگار فردوس میں داخل ہو رہا ہے. ایک بدکار شخص فردوس میں داخل ہو رہا ہے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے. لہذا جو فردوس گناہ کے سبب سے ہم سے چھن گیا تھا, وہ فردوس میرا اور آپ کا یسوع مسیح آج پھر ہمیں دینا چاہتا ہے. ہم دوسرے کلمے کے ساتھ اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں. کیا ہم اپنی گفتگو سے, کیا ہم اپنی بات چیت سے, کیا ہم اپنے الفاظ سے خداوند یسوع مسیح سے دور جا رہے ہیں, یا ہم اپنی گفتگو سے یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں؟ تجزیہ کریں اپنی زندگیوں کے ساتھ اس دوسرے کلمے کا کہ ہم کہاں ہونا چاہیے تھا ہمیں, لیکن آج ہم کہاں ہیں. ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ہم کہاں ہیں. کیا دوسرے کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو فردوس ہم سے چھن گیا تھا, آج وہی فردوس یسوع اور مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے. لہذا یہ فردوس آپ کا ہوا اور آپ کو یہ فردوس مبارک ہو یسوع کے نام سے.